یم سات ماجہ ہند تعلق قرآن سے گژھان مول سن تعلق قرآن سے گژھان یا بچن ہند تعلق قرآن سے گژھان بسا اوقات ان کی زبان ہی پھر قرآن بنتی ہے. اس کا ایک واقعہ بیان کروں گا. حضرت عبداللہ واسطی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج کے لیے گئے. جب حج سے واپس آ رہے تھے مکہ سے تو راستے میں ایک خاتون کو دیکھا. خاتون کو جو ہی دیکھا تو خاتون ایک حدیث پڑھ رہی تھی من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. حدیث کو مفہوم چاہیے جس کو اللہ گمراہ کرے گا اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے اور جس کو اللہ ہدایت دے گا اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے. تو حضرت عبداللہ واسطی فرماتے رحمۃ اللہ کہ میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ بھول گئی ہے. تو میں نے پوچھا آپ راستہ بھول گئی ہیں اماں؟ تو اس خاتون نے کہا بالکل میں راستہ بھول گئی ہوں. تو میں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا اور اس سے کہا کہ آپ سوار ہو جاؤ. وہ جو ہی سوار ہو گئی میں نے کہا آپ سوار ہو سکتے ہو تو اس نے وہاں سے کہا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. اپنی زبان نہیں بتائی بلکہ قرآن ہی کے الفاظ میں بات کی. اللہ اکبر. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. جو بھی تم نیک کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. اور اسی پہ سوار خصوص اونٹنے پر دی خاتون سوار خصوص عبداللہ واسطی رحمۃ اللہ فرماوا کہ اس نے مجھے خطاب کیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. ایمان والو اپنی نگاہیں نیچے رکھو. اب یہ سوار ہو گئی. تو عبداللہ واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس ماں سے پوچھا اماں آپ کو کہاں جانا ہے, آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنی لینگویج میں بات نہیں کی, اس نے قرآن کریم کے الفاظ میں بات کی. کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. قرآن کریم اسمنش آپ تذکرہ کیجئے حضرت مریم کا. تو اس نے کہا میرا نام مریم ہے. تو ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن واسطی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہاں سے آئی ہو اماں؟ تو اس نے قرآن اپنی لینگویج میں بات نہیں, قرآن کریم کے الفاظ میں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یعنی بچ فلسطین کے مسجد حرام حج کرنے آئی تھی. اللہ اکبر. پھر حضرت عبداللہ واسطی نے کہا کہ تمہارے بیٹے کتنے ہیں؟ تو اس نے اپنی لینگویج میں نہیں بلکہ قرآن کریم کے الفاظ میں بات کی. کہا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا یا داود انا جعلناک خلیفہ. بس تین کا تذکرہ کیا. عبداللہ واسطی رحمۃ اللہ میں سمجھ گئے اس کے تین بیٹے ہیں, ایک کا نام ہے موسیٰ, ایک کا نام ہے ابراہیم, ایک کا نام ہے داؤد. تو ساتھ فرماتے میں نے کہا کہ آپ کے لیے کوئی کھانے و پینے کا انتظام کروں کہ تریش میں چکا. ساتھ میں اس خاتون نے پھر قرآن کریم کے الفاظ بتائے, قرآن میں ہی بات کی. اللہ اکبر. کتنی خوش نصیب خاتون ہے. قرآن میں ہی بات کی. کہا انی نذرت للرحمن صوما. میں روزے سے میں کچھ نہیں کھا پیوں گی. اللہ عبداللہ بن واسطی رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا میں آپ کے بیٹوں کو کہاں تلاش کروں؟ فلسطین میں. تو ساتھ ساتھ اس نے پھر قرآن کریم کے الفاظ بتائے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے قوم کے سردار ہے میرے بیٹے. تو حضرت عبداللہ واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب وہاں پہنچا اور ان کے بیٹوں سے ملاقات ہوئی بالکل یہی حالات تھی, اس کے بیٹے وہاں سردار تھے اپنے قوم کے. تو پھر جب دعا سلام ہوئی بیٹوں سے ماں کی تو پھر اس نے عربی میں پھر قرآن کریم کے الفاظ میں بات کی اپنے بیٹوں سے. کہا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ کہ کوئی جاؤ اور بازار سے میرے لیے کھانا لے کر آؤ. جب ایک بیٹا گیا ہے ابھی وہ بازار میں ہی تھا, اس خاتون کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو حضرت عبداللہ واسطی رحمۃ اللہ نے فرمایا ان کے بیٹوں سے کہا یہ کیا ماجرا ہے, میں سمجھا نہیں, میں مکہ سے اس کے ساتھ آ رہا ہوں, اس نے صرف قرآن کریم کے الفاظ میں میرے ساتھ بات کی, کہیں ایسا نہیں ہوا کہ اپنی زبان میں بات کرتی, یہ کیا ہے؟ تو بیٹوں نے کہا یہ قرآن کریم کی اتنی تلاوت کرتی تھی اب اس کی عادت ہی ہو گئی ہے, یہ جب بھی بات کرتی قرآن کریم کے الفاظ میں بات کرتی ہے. اور جب انتقال ہوا یہ حضرت عبداللہ واسطی رحمۃ اللہ فرماتے میں واپس نکلا, گھر پہنچا, جب رات کو سویا اسی اماں کو میں نے پھر خواب میں دیکھا. تو میں نے کہا اماں جان اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا, کیا خدا سبحانہ سے؟ تو ساتھ میں پھر قرآن کریم کے الفاظ میں اس نے پھر اس وقت بھی بات کی. اللہ اکبر. کیا بات کی؟ بس ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بس نیک لوگوں کے لیے تو باغات ہی باغات ہے. اللہ اکبر. اس وقت بھی قرآن کریم کے الفاظ.